تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، رب العالمین نے اپنی توحید کا اقرار کرانے کے لیے آسمان و زمین کی مثالیں دی. مخلوق اللہ کی فرما بردار ہیں، اسی کی اطاعت و بندگی کرتی ہیں، یہ بھی بیان فرمایا. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا کہ انی اخاف ان عصیت ربی، کہ اتنا بڑا رسول جو تمام پیغمبروں کا امام ہے، اللہ کا محبوب ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے، تو اس ایک اللہ کو معبود مان لینا چاہیے. پھر بھی جب وہ نہیں مانے تو اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کر ایک فیصلے کی بات کا دو انداز میں جواب دیا ہے. ایک جواب سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے، سوال پوچھئے کہ گواہی کس کی زیادہ معتبر ہے؟ ایو شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی بڑی ہے؟ گواہ ہونے کے اعتبار سے بڑا کون ہے؟ قل اللہ، اللہ گواہی کے اعتبار سے بڑا ہے. کیوں؟ آسمان و زمین اور درمیان میں جو بھی ہیں، آسمانوں میں جو بھی ہیں اور جو زمان میں ہیں، جو مکان میں ہیں، جو وقت میں ہیں، جو جگہ میں ہیں، سب اسی کے نظر کے سامنے ہیں. تو جس کے مشاہدے میں، نظر میں، حکومت و کنٹرول میں جو چیزیں ہو، وہ ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے. قل اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں جو اختلاف ہے اللہ کی وحدانیت میں، مجھے اللہ کا رسول ماننے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ گواہ ہے ہمارے درمیان میں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میری طرف تو یہ قرآن اتارا گیا ہے، اور اس قرآن کے اتارے جانے کا، نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچنے والا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جن جن حضرات تک قرآن پہنچے گا، جیسے قرآن پہنچا تو فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کہ اللہ سے ڈرانے کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن صرف تعویذ بنانے کے لیے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا، گناہوں سے ڈرانے کے لیے آیا. دنیا میں وہ چیزیں جس سے انسانوں کو نقصان ہو اور انسانی زندگی کو نقصان ہو، سماج کو، پرسنل جو نقصان ہو، اس سے ڈرانے کے لیے قرآن آیا. لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں لوگوں کو جن تک پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے مخلوق جس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، پرستش کی جائے؟ قل لا اشہد، آپ صاف جواب دے دیجئے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی مخلوق ہے جس کو مانا جائے، شریک مانا جائے، یا اس کا بھاگیدار مانا جائے، یا اس کی بات اللہ کے ہاں چل جائے اور اللہ اس کی بات مان لے، اس کا فیصلہ نہیں. قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ معبود برحق تو وہ ایک اکیلا ہے، اکیلا ہے، وہ معبود اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. وہ نراکار ہے، نرنجن ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں. اننی بریء مما تشرکون، جو تم اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک بنا رہے ہو،
میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں ان چیزوں سے میں ان چیزوں سے علیحدہ ہوں، میں ان چیزوں سے پاک ہوں، شرک کرنے والے تمام چیزوں سے پاک ہوں۔ یہ جواب اللہ نے دیا کہ جب گواہ تم آسمان و زمینوں کو نہیں مان رہے ہو تو اب ہمارے درمیان میں اللہ گواہ ہیں۔ مقصد نبوت یہ ہیں لوگوں کو اس کلام مجید کے ذریعے سے ڈرایا جائے، دنیا کے نقصانات سے بھی، عالم برزخ کے نقصانات سے بھی، اور آخرت کے نقصانات سے بھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں توحید کامل نصیب فرمائے، خشیت خداوندی عطا فرمائے، اور اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، شرک سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا جواب انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔